میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور یہاں تعلیم فرما رہے بچوں، اصل میں اللہ نے آپ کو بہت خصوصی طور پر چنا ہے، خاص طور پر یہاں مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے، جو ہماری زندگی کا ہمیشہ کا مقصد ہے۔ دنیاوی تعلیم میں 10 12 15 سال 20 سال کی جو بھی پڑھائی ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی کتنا گولڈ میڈلسٹ ہو جائے، کچھ بھی کر لے، وہ ان کا جو علم ہے، ان کے جو نفع ہیں وہ قبر میں جانے تک کے ہیں، لیکن آخرت جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں کوئی موت نہیں ہے، جہاں کوئی بیماری نہیں ہے، اس دور کی تیاری کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ میں اسٹیج پر تشریف فرما محترم بزرگوں، جو اپنے اپنے کام کاج، اپنے اپنے پروفیشن کی وجہ سے الحمدللہ سماج میں بہت اچھا رتبہ رکھتے ہیں، ان کو ادب کے ساتھ آج یوم آزادی کے دن سلام پیش کرتے ہوئے آپ سب سے جو سماعت فرما رہے ہیں، عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ آج یہاں کے اٹکا ہوا ہے کہ دنیا داروں کی فہرست میں دیندار نہیں مل رہے ہیں، اور دینداروں کی فہرست میں کہیں دنیا پیچھے چھوٹی جا رہی ہے۔ اس مسئلے کا حل کچھ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یوم آزادی کا جو آج دن منا رہے ہیں، ان شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں، ان جنگوں کو یاد کر رہے ہیں جو ہمارے علماء نے لڑی تھی۔ آج خاص اس جھنڈے کے نیچے کھڑے رہ کے ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ مدرسوں کے اندر قرآن و حدیث کا درس دینا جن کا کام تھا، انہوں نے بھی انگریزی حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے دنیاوی نظام کے اندر اپنے آپ کو کہیں کھپایا تھا، کہیں کام آئے تھے، کہیں پلاننگیں کی تھی دیش کو آزاد کرنے میں۔ اسی طرح آج ہم دیکھیں گے تو ہم مدرسے کی، آخرت کی، دین کے علم کی پڑھائی کے ساتھ ہمیں دنیاوی پڑھائی کا بھی معاملہ کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ اس کا مقصد یوں رہے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا کی پڑھائی ایک محدود وقت تک ہوتی ہے، 10 12 15 سال، جو بھی اس کو، جیسے اسکول کی پڑھائی میں 12ویں گریجویشن وغیرہ کہتے ہیں، تو یہاں بھی عربی کا، اردو کا اپنا جو کلاسی نظام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ دنیا میں جائیں گے تو وہاں ہمیں دین اور دنیا دونوں کے مقصد کو اچھے سے ساتھ میں لے کر چلنا ہے، ہمارے علم کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ ہم جس لائن سے ہیں، ہمارے ساتھ اکثر بزنس میں لوگوں کا حساب کے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہاں دو چیزیں خاص طور پر سنی جاتی ہے۔ فیکٹریوں کے مالک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے ورکر نہیں ہیں، اور محلے میں آس پاس ڈھونڈتے ہیں تو ورکر کہتے ہیں ہمیں کام نہیں مل رہا۔ یہ جو گیپ ہے، وہ گیپ ہم اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی سمجھ کے آدھار پر نکال سکتے ہیں۔ نہ تو کام کی کمی ہے، نہ ورکر کی کمی ہے۔ یہ جو کمی ہے وہی ہماری اصل محنت اور مشقت کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم جب بھی جہاں پڑھ رہے ہیں، ہم اگر دنیاوی شعبے میں ہیں تو ہم پورے حق اور ایمان کے ساتھ کیسے کام کر پائیں کہ 4 لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لو، یہی ایک اچھے انسان کی علامت ہے، یا ایک ایگزامپل ہے، یا رول ماڈل ہے۔ حق، ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ ہم کام کر پائیں، ایسے ہم دنیا دار بن جائیں۔ اور اگر دین کے شعبے میں رہیں تو دینداری ہماری اتنی پکی ہو کہ دنیا میں جا کے ہم ہمارے دین سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے ذکر و فکر سے ہم غافل نہ ہو جائیں۔ وہی مشقت کی اصل جگہ ہے، ہماری آزمائش ہے۔ اس لیے سبھی میرے، ویسے تو میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں کسی کسی کو صلاح دے سکوں، بس اتنی سی گزارش ہے کہ دنیا کی شعبوں میں ہم دین پختہ کر لیں، اور دین کے شعبوں میں دنیا کے ساتھ چلنے والے بن جائیں، اس پر زور دینا ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔